بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نند لوگوں کے ہاتھ دیکھتی تھی۔ اس کے پاس کنواری لڑکیوں کا رش لگا رہتا تھا جنہیں وہ ایک کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیتی۔ جب بھی کوئی لڑکی کمرے سے باہر نکلتی تو میری نند کی جھولی میں آ کر ڈھیر سارے پیسے ڈال جاتی۔ مجھے تجسس ہوا کہ اس کمرے میں آخر کیا ہے۔ ایک دن میں برقع پہن کر نند کے پاس ہاتھ دکھانے کے بہانے پہنچ گئی۔ اس نے مجھے اس کمرے میں بند کر دیا، لیکن جیسے ہی میری نظر سامنے پڑی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں میرا نام اسما ہے اور میری عمر 22 سال ہے۔ میری فطرت میں بچپن سے ہی تجسس کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ ہم بہنیں جب بچپن میں کوئی چیز کسی سے چھپا کر رکھتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ کھوج لگ جاتی کہ کس نے کون سی چیز کہاں چھپا رکھی ہے۔ میں ہمیشہ نظر رکھتی، اور ایک نظر جب تک اس خفیہ جگہ کو جھانک نہ لیتی مجھے چین نہ ملتا۔ امی اکثر کہتی تھی کہ یہ تو کھوجی لڑکی ہے اور اس سے کوئی چیز بھی چھپ نہیں سکتی ہے۔ باجی ہم بہنوں میں بڑی تھیں، اور جب وہ جوانی کی دہلیز پر کھڑی تھیں اس وقت ہم کھلنڈرے بچے تھے۔ مگر جیسے کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، خاص طور پر لڑکیوں کی، کہ وہ سنگھار کے سامان میں زیادہ دلچسپی لیتی ہیں، تو اب ہم تو ان چیزوں سے دور تھے۔ جبکہ باجی جو 17 سال کی تھی اس کی منگنی بھی ہو چکی تھی۔ گاؤں میں تو ویسے بھی لڑکیوں کی شادی جلدی ہی کر دی جاتی ہے، تو باجی کی بھی سال بعد شادی تھی، اور اس کے سسرال کی طرف سے منگنی پر سنگھار کا جو سامان آیا تھا اس نے بڑا سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ عید پر جب میں نے باجی سے کہا کہ مجھے وہ اپنی لال لپسٹک لگا دیں اور سفید خوشبو والا پاؤڈر بھی دیں، تو اس نے صاف منع کر دیا، اور اپنا قیمتی سامان جو اس نے ایک چھوٹے سے صندوقچے میں سنبھال رکھا تھا اسے چھپا کر رکھ دیا۔ اس چھوٹے صندوقچے پر ایک بڑا تالا بھی پڑا ہوا تھا جس کی چابی باجی چھپا کر رکھتی تھی۔ مجھ سے بڑی بہن تو باجی کے منع کرنے پر رو دھو کے کھیل میں مصروف ہو گئی، جبکہ میں اپنی فطرت اور شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسی چکر میں پڑی رہی کہ اس صندوقچے کی چابی کسی طرح سے حاصل کر کے باجی کی وہ لال لپسٹک اپنے ہونٹوں پر لگاؤں، اور پھر میں خاموشی سے کسی کام میں مصروف باجی کے دوپٹے کے پلو سے اس قیمتی خزانے کی چابی لے اڑی، اور جا کر وہ صندوقچی کھول کر دل بھر کر خوشبودار پاؤڈر اور لال لپسٹک کا اپنے منہ پر استعمال کیا۔ ہوش تو تب آیا تھا کہ جب باجی نے ایک زوردار چیخ مار کر اپنا دل پکڑ لیا۔ اس کے قیمتی خزانے کا جو حال ہوا تھا اسے دیکھ کر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھیں، مگر اس کے بعد جو میری شامت آئی کہ اللہ کی پناہ، اور باجی کے ساتھ اماں سے بھی کٹ کٹا کر بیٹھ گئی، مگر دل میں ایک کمینی سی خوشی پھر بھی موجود تھی کہ آخر کار اپنے دل کی خواہش پوری کر ہی لی تھی۔ بچپن تو ایسا ہی ہوتا ہے، کھٹی میٹھی شرارتوں کے سنگ پر لگا کر اڑ جاتا ہے، اور اپنے ساتھ بے فکری اور معصومیت بھی لے جاتا ہے۔ باجی کی شادی 18 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ تب میں بچی ہی تھی، مگر کچھ ہی سالوں میں اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی، اور گھر کی بہت سی ذمہ داریاں میرے کاندھوں پر آ گئی تھیں۔ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ لڑکیاں توری کی بیل کی طرح ہوتی ہیں اور جلدی جلدی بڑھ جاتی ہیں۔ یہی حال کچھ ہمارے گھر کا تھا۔ جب تک میں شادی کی عمر کو پہنچی گھرداری میں ماہر ہو چکی تھی۔ اس دوران باجی کے بھی 3 بچے ہو چکے تھے، اور اب وہ اپنے سارے شوق بھلا کر بچوں میں ہی گھری رہتی تھیں۔ اب وقت اپنے آپ کو دوہرا رہا تھا، اور اس وقت باجی والی صندوقچی میری ملکیت تھی، اور اس میں رکھا سنگھار کا سامان جب میں چھپ چھپ کر نکالتی تو من کے اندر کچھ انوکھے سے جذبے بھی بیدار ہونے لگتے تھے۔ میں اچھی شکل و صورت کی تھی اور صحت بھی اچھی تھی۔ گاؤں کا کھلا ماحول تھا، اور رشتے خاندان برادری میں ہی طے کیے جاتے تھے، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ برادری سے باہر رشتہ کرنے پر کوئی بہت بڑی پابندی ہو۔ اگر کوئی اچھا رشتہ دوسری برادری سے بھی آ جاتا تو وہ بھی دیکھ بھال کر قبول کر لیا جاتا تھا۔ میری دفعہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جس کی امید ہرگز نہ تھی۔ باجی کی شادی بھی برادری میں ہی ہوئی تھی، اور مجھ سے چھوٹی بہن کا بھی گاؤں خاندان میں رشتہ ہو گیا تھا، جبکہ میں زیادہ خوبصورت تھی اور میرے لیے بھی کئی رشتے آ چکے تھے، مگر میں اماں کو کسی نہ کسی طرح سے منع کر دیتی تھی۔ مجھے ابھی تک کوئی ایسا اچھا ہی نہ لگا تھا کہ میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتی۔ انہی دنوں جب اماں میرے رشتے کو لے کر پریشان تھیں، کیونکہ مجھ سے چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہو چکا تھا
اور گاؤں میں یہ بات کافی بری سمجھی جاتی تھی کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کا رشتہ ہو جائے، مگر اماں میری ضد کے سامنے ہار گئی تھیں اور مجھ سے پہلے ہی چھوٹی کے لیے آنے والا رشتہ قبول کر لیا گیا تھا۔ گندم کی کٹائی کا موسم تھا اور گاؤں میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ دوسرے شہروں کو مزدوری کرنے کو جانے والے سارے نوجوان اس موسم میں گاؤں دوڑے چلے آتے تھے۔ کھیتوں اور گلیوں میں رنگین آنچل لہرانے لگتے، سہاگنیں بھی شرمائی شرمائی پردیسیوں کی خدمت میں لگی رہتی، اور کنواریاں بھی سپنوں کی سیج سجائے بیاہ کی تیاریاں کرتیں، کیونکہ گندم کی فصل اترنے کے بعد بہت سے گھرانوں میں پہلے سے طے کیے گئے رشتے تکمیل کے مراحل میں داخل ہوتے۔ کتنے ہی گھروں میں شادی کے شادیانے بجتے اور کتنے ہی رشتے پکے کیے جاتے۔ یہ ہمارے گاؤں کے سب سے رونق والے اور خوبصورت دن ہوا کرتے تھے۔ ایسے میں بہت سے انجان پردیسی بھی موسمی پرندوں کی طرح گاؤں میں چلے آتے تھے۔ کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ گندم کی کٹائی کی دھاڑی مارنے چلے آتے تھے، اور کچھ یاروں کے یار دوستوں کی شادی میں شرکت کی غرض سے آ موجود ہوتے۔ انہی پردیسیوں میں سکندر بھی شامل تھا، یہ خوبرو جوان جو شہری حلیہ اور لباس میں جب گاؤں کی گلیوں میں پھرتا تو کتنی ہی لڑکیاں اسے دیکھتی رہ جاتی تھیں۔ سب کے ساتھ ساتھ میری بھی اس سے کئی بار مٹ بھیڑ ہوئی تھی، بلکہ چچا کے بیٹے کا دوست ہونے کے ناطے دو ایک بار بھائی نے گھر کھانے پر بھی بلایا تھا۔ مجھے یہ کہنے میں آر نہیں کہ وہ مجھے اچھا لگا تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کی کہ اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ اس سے زیادہ میں کچھ کر نہ سکتی تھی کہ ابا اور بھائیوں کی عزت مجھے بہت عزیز تھی۔ حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا کہ جب کچھ دنوں کے بعد چچی کے ساتھ ایک اجنبی عورت ہمارے گھر داخل ہوئی۔ چچی نے اماں کو بتایا کہ یہ خاتون جو ساتھ آئی ہیں یہ سکندر کی اماں ہیں، اور شہر سے خاص طور پر اماں سے ملنے آئی ہیں۔ اماں نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا، مجھے فوراً لسی لانے کا کہا۔ میں لسی دینے جب کمرے میں گئی تو وہ لوگ مجھے دیکھ کر بات کرتے کرتے رک گئے تھے۔ آنے والی خاتون مجھے عجیب نظروں سے گھور رہی تھی۔ ویسے وہ کوئی ایسی عمر کی عورت بھی نہ تھی، مجھ سے کچھ سال ہی بڑی ہوگی، مگر اس نے اپنے اوپر کچھ بزرگی طاری کی ہوئی تھی۔ میں وہاں سے جلدی نکل گئی، مجھے اس کی نظروں سے کچھ اب الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں کھانا پکانے میں مصروف ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کھانا کھا کر وہ لوگ جا چکے تھے۔ بعد میں مجھے علم ہوا کہ یہ سکندر کی بڑی بہن تھیں، اور بطور خاص سکندر کے کہنے پر میرا رشتہ لے کر آئی تھیں۔ یہ بات سن کر مجھے تو خوشی کے مارے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے حضور مانگی گئی دعائیں یوں قبول ہو جائیں گی۔ اب مجھے یہ اندیشہ تھا کہ نہ جانے میرے گھر والے اس رشتے کے بارے میں راضی ہوں گے بھی یا نہیں، مگر میں یہ جانتی تھی کہ اماں نے مجھ سے اس متعلق پوچھنا ضرور ہے۔ مگر ہفتہ گزر گیا، اماں نے مجھ سے اس موضوع پر کوئی بھی بات نہ کی۔ میں بار بار اماں کی طرف دیکھتی کہ وہ کچھ کہیں گی، مگر وہاں تو ایک لمبی چپ تھی۔ میں دل ہی دل میں بڑی پریشان تھی، مگر اوپر سے اپنے آپ کو بے فکر ظاہر کر رہی تھی۔ آخر کار ایک ہفتے کے صبر آزمائے انتظار کے بعد اماں نے مجھ سے سکندر کے رشتے کا کہا۔ شاید وہ دور شہر میں رہتے تھے اور غیر برادری کے تھے، اسی وجہ سے اماں نے کافی دن سوچا تھا اس بارے میں، مگر انہیں بھی شاید اندازہ تھا کہ میں اس رشتے کو ہاں کہہ دوں گی، اس لیے کہ مجھے شہر پسند تھا اور میں نے گاؤں سے آنے والے بہت سے رشتے منع بھی کر دیے تھے۔ اسی لیے اماں نے مجھے کہا کہ یہ رشتہ تیری چچی کی ضمانت پر قبول کر رہی ہوں کہ اس کے بیٹے کا دوست ہے اور اس کے ماں باپ نہیں ہے۔ بہن ہے بڑی جو رشتہ لے کر آئی تھی، اور دوسرے بہن بھائی بھی ہیں۔ میں نے خوشی سے اپنی رضامندی دے دی۔ میں تو کب سے اس لمحے کی منتظر تھی، اس لیے کہ مجھے سکندر پسند تھا، اس کے آگے پیچھے سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ اماں، ابا، چاچی اور چچا کے ساتھ سکندر کے گھر گئے اور جا کر رشتے کے لیے رضامندی دے آئے تھے۔ رشتہ طے ہونے کے فوراً بعد گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور میں بہت خوش تھی۔ میں بس اس سے اپنے روبرو دیکھنا چاہتی تھی۔ شادی کی تیاریوں کے دوران میری نند 2-3 بار آئی اور وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ مجھے اس کی نگاہوں سے الجھن ہو جاتی تھی۔ دن پر لگا کر گزر گئے۔ آخر میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ سسرال آ کر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ وہاں سے کچھ خاص مہمان نہیں تھے، اور مجھے تو وہ شادی والا گھر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ جتنے مہمان ان کے گھر تھے اتنے مہمان تو
عام روٹین میں ہمارے گھر پر بھی ہوا کرتے تھے۔ خیر سے مجھے ان سب سے کچھ خاص لینا دینا ہی نہ تھا۔ میری نند نے مجھے کمرے میں چھوڑا، اتنے میں میرا شوہر آ گیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ کر بولا، جانتا ہوں تم نے مجھے دعاؤں میں رو رو کر مانگا ہے، اسی وجہ سے کبھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ تم بھی کبھی مجھے شکایت کا موقع مت دینا۔ میں تو اس کی پہلی بات پر ہی اٹک گئی تھی کہ اسے کیسے معلوم پڑا کہ میں اسے دعاؤں میں مانگتی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھے میری وہ باتیں بتائیں کہ جن کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ وہ میرے بارے میں اتنا کچھ آخر کیسے جانتا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آئی تھی۔ پہلے دن ہی مجھے اس کی باتوں نے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے گھر میں کبھی کسی کے ساتھ اپنی کوئی بات شیئر بھی نہ کی تھی۔ پھر یہ سب کچھ میرے بارے میں یہ کیسے جانتا تھا؟ اگلے دن صبح صبح میری آنکھ کھلی، میں نے کمرے میں ارد گرد نظر دوڑائی، مجھے سکندر کہیں بھی نظر نہ آئے۔ میں پریشان ہو کر باہر گئی۔ وہ اور میری نند بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ میری نند مجھے کہنے لگی، فریش ہو کر آ جاؤ، اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ یا اپنے شوہر کو نہ پا کر پریشان ہو گئی تھی؟ میں سوچنے لگی کہ اسے کیسے پتا چلا کہ میں اس وجہ سے پریشان تھی۔ میرا شوہر کمرے میں جو نہ تھا۔ ولیمے کے بعد میں اپنے گھر آئی اور ایک دن اپنے گھر رہنے کے بعد پھر سے سسرال آ گئی۔ ایک بات مجھے پریشان کرنے لگی تھی کہ اماں نے تو بتایا تھا کہ میری نند کی شادی ہوئی ہے، پھر یہ اپنے گھر کیوں نہیں جاتی؟ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ کی بہن نے اپنے گھر کب جانا ہے؟ کیا ان کے شوہر یہاں نہیں ہوتے؟ میرے شوہر نے مجھے ایک دم سے گھور کر دیکھا۔ میں ڈر گئی۔ وہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ وہ ایک دم سے بولا، کیوں تمہیں کوئی پریشانی ہے میری بہن کے یہاں رہنے سے؟ اس کا تم سے زیادہ گھر ہے یہ۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر مجھے احساس ہوا اس کے لیے جو اس کی بہن کی جگہ تھی وہ کسی اور کی نہ تھی۔ کچھ دن گزر گئے۔ میں رات کو کافی دیر سے سوئی تھی اور اگلے دن میری دیر سے آنکھ کھلی تو گھر میں لڑکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دیکھا باہر جا کر ایک ایک لڑکی میری نند کے کمرے میں جاتی، کوئی ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکلتی تو کوئی اداس نکلتی۔ نہ جانے اندر کیا ہو رہا تھا۔ میں نے باہر جا کر لڑکیوں کو مخاطب کیا تو ساری مجھ سے کہنے لگیں کہ آپ سکندر بھائی کی بیوی ہو، آپ کو اس نے پسند کیا ہے۔ اس کے بعد سارے مجھے ایسے دیکھنے لگے اور ایسے سوال کرنے لگے کہ جیسے انہیں بھی میری طرح ہر بات جاننے کا تجسس ہو۔ میں تو باہر نکل کر ہی پچھتا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ ساری لڑکیاں وہاں سے چلی گئیں۔ مجھے ایک نئی بات معلوم ہوئی تھی، میری نند ہاتھ بھی دیکھ لیتی تھی۔ میرے اندر آج کتنے دنوں بعد پھر سے بچپن والی عادت نے انگڑائی لی۔ میرا تجسس سے برا حال ہونے لگا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ میری نند ہاتھ آخر کیسے دیکھتی ہیں۔ رات کو میرا شوہر گھر آیا تو میں نے ہنستے ہوئے ان سے کہا، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ آپ کی بہن ہاتھ بھی دیکھ لیتی ہیں۔ میری یہ بات سن کر ان کے چہرے سے ایک دم سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا، کیا ہوا، آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ وہ مجھ سے کہنے لگا، تم ان سب سے دور رہو اور اگر کوئی لڑکی آئے بھی تو تم اس سے مت ملنا۔ میں اپنے شوہر کے چہرے پر چھائی پریشانی دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میری بات سن کر اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ آخر وہ کدھر جاتا ہے؟ وہ چھت پر گیا اور وہاں پر پڑی چارپائی پر لیٹ گیا۔ میں بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جیسے وہ رو رہا ہو۔ مجھ سے برداشت ہی نہ ہوا۔ میں اس کے پاس چلی گئی اور اسے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا آپ کو؟ تم پلیز یہاں سے چلی جاؤ، میں نے کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو تم پریشان ہو جاؤ گی، مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دو۔ میں نے اس کی حالت دیکھی اور اسے وہیں چھوڑ کر نیچے کمرے میں آ گئی۔ اب مجھے بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ آخر کچھ تو تھا میری نند کو جو وہ اس قدر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ پوری رات نیچے نہ آیا۔ میں اس کا انتظار کرتی کرتی سو گئی۔ صبح کام پر جانے سے پہلے وہ مجھے سختی سے منع کر گیا تھا کہ کسی بھی لڑکی سے میں کوئی بات نہ کروں۔ جب دوپہر کا وقت ہوا، پھر سے میری نند کے پاس لڑکیاں آنا شروع ہو گئیں۔ آج میری نند خود باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب کوئی لڑکی میری نند کے پاس جاتی، میری نند اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں چھوڑ آتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ کھولتی تو وہ لڑکی اندر سے بہت خوش ہو کر باہر نکلتی اور میری نند کی جھولی میں ڈھیر سارے پیسے ڈال دیتی۔ میں حیران ہو جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری نند کے پاس اتنے سارے پیسے ہو گئے۔ میری نند نے مجھے جیسے ہی دیکھا مجھے کہنے لگی، لے لو پیسے، ایسے تو مجھے مت دیکھو۔ میں نے زبردستی ہنستے ہوئے کہا، مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں تو بس ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔
وہ لڑکیاں اندر کیا کرنے جاتی ہیں جو باہر آ کر آپ کو اتنے سارے پیسے دے کر جاتی ہیں؟ میرے سوال کو بڑے غور سے سننے کے بعد وہ بنا جواب دیے ہی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ مجھے ایک بات ستانے لگی تھی، آخر میری نند اپنے گھر کیوں نہیں جاتی، ادھر ہی کیوں رہتی ہے؟ میں نے پھر سے اپنے شوہر سے پوچھنے کی ہمت نہ کی، کیونکہ مجھے اس کا اس دن والا رویہ یاد آ گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کافی بار کہا کہ مجھے اپنے میکے جانا ہے، پر وہ میری بات کو بار بار ٹال دیتا اور کہتا کہ جب چھٹی ہوئی لے کر جاؤں گا۔ پر مجھ سے تو جب سے شادی ہوئی تھی اس نے کبھی کام سے چھٹی ہی نہ کی تھی۔ ایک دن وہ مجھے رات کو کہتا، کل تیار رہنا، تمہیں تمہارے میکے چھوڑاؤں گا۔ مجھے یقین نہ آیا، وہ خود کہہ رہا ہے وہ مجھے میرے میکے چھوڑائے گا، اور اس سے زیادہ یہ خوشی ہوئی کہ میں وہاں پر ایک ہفتہ رہوں گی۔ اگلے دن وہ صبح صبح مجھے میرے میکے چھوڑایا۔ 2 دن ہی ابھی میں رکی تھی تو سکندر نے مجھے کال کی اور حال چال پوچھا، پر تیسرے دن سارا دن میں کال میسج کرتی رہی، کوئی بھی جواب نہ آیا۔ چوتھے دن بھی ایسا ہی حال تھا۔ میں پریشان ہو گئی، گھر میں کوئی تھا بھی نہیں کہ جس سے میں کہتی کہ مجھے چھوڑ آؤ۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے بس اپنے گھر جانا ہے۔ اماں کہنے لگیں کہ اتنے عرصے بعد آئی ہے، کچھ دن تو یہاں رہتی جا۔ پر میں نے اماں سے کہا کہ کسی کو بولیں کہ مجھے چھوڑ آئے۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے چاچو کے بیٹے سے کہتی ہوں، ویسے بھی فارغ ہے، چھوڑ آئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں جلدی سے تیار ہوئی، وہ مجھے لینے کے لیے آیا اور کہنے لگا چلو۔ میں جا کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ابھی ہم آدھے راستے تک ہی آئے تھے کہ اچانک اس کا موبائل بجا۔ اس نے بائک روکی اور کال سننے لگا۔ کال سننے کے بعد اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ میں اچھے سے جانتی تھی کہ اس کے پاس سکندر کی کال آئی ہے، کیونکہ وہ دونوں اچھے دوست تھے۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، میرا خیال ہے، کیونکہ دیکھو موسم کافی خراب ہو رہا ہے۔ میں نے کہا سکندر نے کیا کہا ہے؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں، وہ تو کہہ رہا تھا کہ کب تک آؤ گے۔ میں نے کہا موسم خراب ہے، دل کر رہا ہے نہ آئے۔ تو سکندر نے کہا رہنے دو۔ میں نے اس کے ساتھ ضد لگا لی اور کہا نہیں، آدھا راستہ باقی ہے، چلو چلیں۔ میری بات سن کر اور میری ضد دیکھ کر وہ بے دلی سے مان ہی گیا۔ جب گھر کے سامنے بائک رکی تو میں گھر کا بند دروازہ دیکھنے لگی، پھر اپنے کزن کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگا یہ کیوں چلا گیا؟ شاید اس کو لگا ہوگا کہ ہم نہیں آ رہے تو یہ کہیں چلا گیا ہوگا۔ میں نے کہا میری نند تو گھر پر ہی ہونی چاہیے تھی۔ میں نے بیگ میں سے دیکھا، میری قسمت اچھی تھی، دوسری چابی میرے بیگ کے اندر ہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ میرا کزن وہاں سے واپس چلا گیا تھا، نہ جانے وہ اندر کیوں نہ آیا تھا۔ میں گھر میں داخل ہو کر گھر کی حالت دیکھنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں چھوڑ کر گئی تھی سب کچھ ویسے کا ویسا ہو۔ میں اپنے کمرے میں گئی، کمرے کی بھی ویسی ہی حالت تھی۔ میں سکندر کو کال کرنے لگی، آخر اس نے کال پک کی۔ میں نے کہا کدھر ہو؟ وہ کہنے لگا کہ گھر پر ہوں۔ میں نے کہا کہ گھر پر تو میں بھی ہوں، اب جدھر بھی ہو جلدی سے گھر آ جاؤ۔ میری بات سن کر اس نے فوراً سے کال کٹ کر دی۔ دن سے رات ہو گئی، میں اس کا انتظار کرتی رہی۔ وہ رات کے 2 بجے گھر آیا تھا، ساتھ میں میری نند بھی تھی۔ میں نے کوئی سوال نہ کیا اور سو گئی۔ صبح کے وقت جب میں اٹھی تو پتا چلا کہ وہ تو کام پر چلا گیا ہے۔ میں جان گئی تھی کہ وہ مجھے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ میری نند کے پاس آج بھی لڑکیاں آئی ہوئی تھیں اور میں بھی جاننا چاہتی تھی اپنی نند کے بارے میں۔ میں نے ایک پلان بنایا اور برقع ڈال کر اپنا منہ اچھے سے لپیٹ کر نند کے کمرے کے پاس گئی، پر کچھ بھی نہ بولی۔ میری نند کہنے لگی کہ تم وہی ہو نا جس کا صبح ایک آنٹی بتا کر گئی تھی۔ میں پہلے حیران ہوئی، پھر اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ میں بھی آج نند کو ہاتھ دکھانا چاہتی تھی۔ آخر ایسا کیا دیکھ کر بتاتی ہیں جو وہ لڑکیاں اتنے سارے پیسے دے کر جاتی ہیں؟ میری نند نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی، پہلے تو اندھیرا تھا، پھر اچانک سے لائٹ جلی۔ جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا میں گھبرا گئی۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی، میری آنکھیں وہیں پتھر آ گئیں۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میری نند کہنے لگی اتنی جلدی تم نے ہاتھ دکھا بھی لیا؟ میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ میری نند اندر کمرے میں گئی۔ میں موقع دیکھ کر جلدی سے وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جلدی سے برقع اتارا، الماری میں رکھا اور اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ پر اندر کا منظر
जब जब मुझे याद आता मैं डरने लगती, क्योंकि इन सब चीज़ों से मुझे बचपन से ही डर लगता था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था। जैसे ही रात को सिकंदर घर आया, मैंने गुस्से में उससे कहा कि तुम दरबार पर गए थे अपनी बहन को लेकर, वहां से ये तावीज़ खरीद कर लोगों को देती हैं। मेरी बात सुनकर उसने इस बात में सर हिलाया और कहने लगा, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने गुस्से में कहा कि तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे और अपने कज़न को खुद कॉल की। उसका मतलब साफ हुआ कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अब क्या सच है बताओ, और तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते कैसे थे? फिर उसने कहा, मैं तुमसे तब से मोहब्बत करता हूं जब तुम छोटी थी, और मैंने तुम्हारे कज़न से इस वजह से दोस्ती की थी। वही मुझे तुम्हारी सारी बातें बताता था। और रही बात मेरी बहन की, तो ये शुरू से ही लड़कियों के हाथ देखती हैं और तावीज़ देती हैं। ये बात इसके ससुराल वालों को पसंद न थी, जिसकी वजह से इसको तलाक हो गई थी। इसी वजह से मैं तुम्हें भी कहता था कि इन सब से दूर रहो। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मतलब उसकी बहन को तलाक हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो परेशान रहता था। और वो मुझे कहने लगा कि मैं अपनी बहन को डॉक्टर के पास लेकर गया था, इस वजह से तुम्हें तुम्हारे मेके भेज दिया था ताकि तुम परेशान ना हो जाओ। उसके बाद मैंने उससे वादा किया कि मैं उसका साथ दूंगी। उसकी बहन ये तावीज़ देना छोड़ दे और हाथ देखना बंद कर दे। उसके बाद हमने मिलकर कोशिश की और उसकी बहन आखिरकार ठीक हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।